دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ماحول ہے ملک میں بنا ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. عدالتوں کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. ایک جو پہلا دور تھا اس کی بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے دن 2 فیصلوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ رویہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کا بھی تبدیل ہو رہا ہے, اور وہ شاید اب میرٹس کو بنیاد بنا کے فیصلے کرنے کا آغاز کر چکے ہیں, اور نو لانگر انصافی عدالتوں کا وہ جو ایک تاثر قائم تھا یا وہ پی ٹی آئی کورٹس کا وہ زائل ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اب یہ جو مقدمات ہیں وہ کس سمت میں رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے آج ہمیں اپنی گفتگو کا محور جو ہے نا وہ ان عدالت میں ہونے والی گفتگو یا اس کے ریمارکس سے تھوڑا سا ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہم اصل بات کریں گے جو آپ نے اپنے ابتدائیے کے آخر میں کہی. ٹھیک. اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے, کیا وہ ان کے ساتھ ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے جو 4 ادوار ہیں اگر اس سے بات شروع کریں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ جب ڈی جی سی تھے تب کیا کرتے رہے, جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تب انہوں نے کیا کیا, جب وہ کور کمانڈر پشاور اور بہارپور ہوئے تب کیا کیا, اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا. یہ میرے خیال سے 4 فیزز ہیں جس میں ہم احاطہ کر سکتے ہیں ان کی کاروائیاں جو انہوں نے کی ہیں, کہہ لیجیے کرتوت جو انہوں نے کیے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, جو بھی کھلواڑ انہوں نے کیا ہے. تو ڈی جی سی کے طور پر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو میرے خیال سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں, اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جب وہ فیض آباد دھرنا اس سے آپ بات شروع کر لیجئے. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو یعنی جو نشانہ حذف بنایا گیا ان کی بیوی کے حوالے سے, اس کی پراپرٹی کے حوالے سے, وہ سب اسی کا شاخسانہ تھا جو فیصلہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے دیا تھا. یہ ہم بات کر رہے ہیں 2017 کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ پھر تیسرا فیز جو ہے یعنی جو دوسرا فیز ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا, وہ بھی اس میں بھی بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے سوشل میڈیا جو نیٹ ورک تھا پی ٹی آئی کا اس کو تشکیل دینے میں جو کردار ان کا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سوشل میڈیا نیٹ ورک تشکیل دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک جرنلسٹ کی لاٹ جو ہے اس کو ہائر کیا, دیٹ از آئی تھنک دا موسٹ پراپر ورڈ ٹو یوز, اور ایک ٹیم تشکیل دی جو صبح سے شام تک پی ٹی آئی کے ترانے گاتی تھی, اور جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں خان صاحب ان کو مہاتما بنا کے پیش کرتی تھی. پھر اس کے بعد کور کمانڈر کے طور پہ جب وہ پشاور گئے اس وقت کس طریقے سے انہوں نے ان مطلوب لوگوں کو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی ان کو کہاں کہاں روپوش کرایا, کہاں کہاں رکھا, اب تک اس کی وقتاً فوقتاً نشانیاں ملتی رہتی ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ رول از وین ہی واز ریٹائرڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹے تو ساتھ ہی خان صاحب کی حکومت گر گئی, آپ کو پتا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت. پہلی بات تو یہ کہ یہاں بہت بڑا مسنومر ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فوج نے ان کی حکومت گرا دی, یہ الزام خود بانی پی ٹی آئی بھی لگاتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, اگر کسی کو پارلیمانی جمہوریت کی تھوڑی بہت سمجھ ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کے پاس, کسی بھی وقت کی اپوزیشن کے پاس, یہ اختیار ایک قانونی ایک آئینی حق ہے اس کا کہ وہ کسی سٹنگ حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے. یہی اختیار آج اپوزیشن کے میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے کہ وہ یہ حربہ کہہ لیجئے, یہ آپشن کہہ لیجئے استعمال کریں. تو وہ استعمال تو ہوا تھا جمہوری آپشن, لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ جی ہماری حکومت جو ہے, پہلے کہا امریکہ نے گرا دی ہے, پھر کہا کہ جنرلوں نے گرا دی ہے, پھر کہا یہ میر جعفر تھے, میر صادق تھے, پھر کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی, یہ تو ایک محسن نقوی نامی شخص ہے, میری حکومت تو اس نے گرا دی ہے. یہ جو اوپر نیچے کی بیانات کے تصاد ہیں, اس سے کسی کا بھی کیس مضبوط نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ان کا دور ہے. اصل بات یہ ہے کہ فوج کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے, بہت تھوڑا سا قبل پہلے, کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ ایک متوازی نیٹ ورک, ایک پورا پیرلل سسٹم چلا رہے تھے, فوج کے اندر بھی فوج کے باہر بھی. ٹھیک ہے. اصل گرج یہ ہے, میں سمجھتا ہوں, اور بڑا جینون گرج یہ ہے
کہ فوج میں اس کی اجازت نہیں ہے. فوج ایک بندے کا نام ہے, وہ ہوتا ہے چیف. بالکل. ساری فوج ایز اے ڈسپلنڈ آرمی اور ایز روایتاً, یعنی ہماری آرمی کی جو بیسک ٹریننگ ہے, جو بیسک ابتدا ہے, وہ ہے سندھرسٹ ملٹری اکیڈمی سے. ہاں. وہاں پر فوج کے اندر میوٹنی کی, فوج کے اندر اپنے نیٹ ورک بنانے کی, فوج کے اندر اپنے بنگلہ دیش بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر نالا ہے فوجی قیادت بھی, اور ان کے اس ریٹائرمنٹ کے بعد کا جو متوازی نیٹ ورک چلانا ہے, اس نے اس ملک میں, اس ملک کی سیاست میں کیا تباہ کاریاں کی ہیں, وہ میرے خیال ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ جو آج ہم جس سیاسی غیر استحکام کو دیکھ رہے ہیں یا عدم استحکام کو دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ وہی ایرا ہے جب فوج کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا. عدلیہ کے کھلواڑ کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں گا. بخاری صاحب, جس طرح سے خان صاحب الزام دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو گرایا, ابھی آپ نے کلیئر بھی کر دی یہ چیز, لیکن فوج کی انوالومنٹ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے یہ لوگ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ سیاسی سرگرمیوں کا پارٹ نہیں بنیں گے, اس کے باوجود فیض حمید ایک لمبے عرصے تک سیاسی سرگرمیوں کا حصہ رہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سیاسی انوالومنٹ, فیصلے کرواتے رہے. اب دیگر کئی اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بخاری صاحب, ایک فوجی کی انوالومنٹ سیاسی سرگرمیوں میں ہونی نہیں چاہیے. فیض حمید نے جو چیزیں کی ہیں, آخر اتنی سپیس اس کو دی گئی تو انہوں نے وہ تمام تر چیزیں کی. اب آپ مجھے اس طرف لے جا رہی ہیں جس طرح میں جانا نہیں چاہتا تھا. آپ بات کر رہی ہیں 2022 سے پہلے کا جو ایرا ہے. ہاں جی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ ہے 2014 کے دھرنے سے لے کے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2011 میں جو 30 اکتوبر کو جلسہ کیا تھا لاہور میں, اس وقت سے شروع کریں اگر آپ, تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. مگر یہ پورا ایرا وہ ہے جب ہم یہ سنتے تھے ایک پیج منترا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. صبح سے شام تک خان صاحب اور خان صاحب کی پوری ٹیم, ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں. بلکہ یہ ایک اصطلاح بن گئی تھی, ون پیج منترا. ہاں جی. تو اس ایرا میں اگر جائیں گے تو وہ بات جو ہے, وہ فوکس جو ہے, فوکس نہیں رہے گی. فوکس یہ ہے کہ کس شخص نے فوج کے اندر, عدلیہ کے اندر اور سیاست کے اندر تباہ کاری کی. بالکل. میرا سوال ہے کہ فیض حمید خالی ایک فیض حمید ہی تو نہیں ہے اس چیز کا پارٹ, اسی لیے ان کے ساتھ اور بھی نہیں, اوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا تو جا رہا ہے. آپ نے سن نہیں لیا ہے کہ 2 بریگیڈیئر بھی پکڑے گئے ہیں, ساتھ ایک کرنل بھی پکڑا گیا ہے. آپ نے یہ بھی سنا کہ اس سے پہلے 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے, ایک میجر جنرل کو سزا ہو چکی ہے عمر قید کی اسپائنج کے لیے. آپ کو یاد ہے اکبر حسین کا تذکرہ ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا, ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اپنے حیدر مہدی صاحب جو ہیں, کیپٹن حیدر مہدی, ان کا بھی کورٹ مارشل ہو چکا ہے. جو عادل راجہ صاحب ہیں, ان کا بھی کون کہتا ہے کہ یہ اکیلے تھے؟ یہ سارے اسی نیٹ ورک کے حصے ہیں نا. اور آہستہ آہستہ گرفت بڑھتی جا رہی ہے. اب بریگیڈیئر نعیم صاحب اور بریگیڈیئر غفار صاحب بھی دھرے گئے ہیں, ان کے ساتھ ایک کرنل عاصم صاحب بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ صرف ایک نہیں کر رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. باقی تو احتساب کیا ہی جا رہا ہے, فوج احتساب کر ہی رہی ہے مکمل تر. میرا سوال ہے کہ جنرل باجوہ کی انوالومنٹ بھی سمجھی جاتی ہے کہ وہ بھی انوالو رہے ہیں, سیاسی سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں, تو ان کو بھی کسی نہیں جاتا یہ, اب تو یقینی ہو گیا یہ. ہاں جی. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ فیض حمید کے ساتھ ساتھ یہ فوجی تو انہوں نے کر لیے, ان کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. جنرل باجوہ کا کیا آگے رول ہوگا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا اب سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ جی نہیں, اس نے تو کچھ نہیں کیا. اصل تو کلپریٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ وہ فیز جو ہے اس کو ابھی اسٹیبلشمنٹ چھیڑنا نہیں چاہتی. حکومت چاہتی ہے کہ چھیڑے. ہاں جی. حکومت چاہتی ہے کہ پیچھے جائیں. حکومت تو چاہتی ہے کہ ثاقب نثار کے اوپر ہاتھ ڈالیں آپ, جس نے ان کی بربادی کی. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ثاقب نثار نے ہی تو سب سے پہلے آ کے اٹھا کے پی ایم ایل این کو باہر پھینکا ہے. ہاں جی. ان کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھے, ان کو پاناما سے بات شروع کر کے کاما پہ نکالا. آپ کے سامنے ہے نا, وہ بھی کوئی چھوٹا تھوڑی ہے. اور وہ چیف جسٹس ہی کم کر رہے تھے سپریم کورٹ کی, اور ڈیم زیادہ بنا رہے تھے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. تو اس طرف اگر جائیں گے تو پھر اور بہت ڈورا باکسز کھل جائیں گے, اور فوکس جو ہے وہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے جناب, میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے فوج کے اندر جو کیا وہ تو لوگ بھگت بھی رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور بہت سارے نام مل جائیں گے. اسی طرح انہوں نے سوشل میڈیا نیٹ ورک کی بات ہم نے کر دی ہے. اب آ جائیں جرنلسٹوں کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک جرنلسٹوں کی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی. 2 ہتھیار استعمال کیے گئے. ایک, ان کو ہائر سیلریز کے اوپر نوکریاں دلوائی گئیں,
چینلز میں، ہاں جی، اور دوسرا چینلز کے مالکان کو تھریٹ کیا گیا کہ کیا چلنا ہے کیا نہیں چلنا ہے، کس اینکر نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. پیمرا کے اوپر پریشر ہے. آپ کو یاد ہے کہ ابصار نے جو علم بغاوت بلند کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جنرل فیض حمید کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے. ابھی کل ہی کے پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ابصار نے کھلا کے کہا کہ کس طرح مجھے انسٹرکشنز آتی تھی. ایک فون کال بھی انہوں نے سنوائی جس میں آواز ہے جنرل فیض صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بریگیڈیئر کو بھیجوں گا، ان کو 2 لائسنسز دے دیں. سنا نا آپ نے بھی. تو یہ اس طرح کی جو مینورنگ ہے، تو میڈیا کو بھی انہوں نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں ظلم سے محفوظ نہیں رہنے دیا. اس کے بعد آ جائیں عدلیہ. عدلیہ میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری ویسے ہی حیثیت انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بری ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے عمر عطا بندیال کو استعمال کیا ہے، یعنی عمر عطا بندیال کو ایک رٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو انصافی عدالتوں میں تبدیل کر دیا تھا کہ ہر کیس جو بھی آ رہا تھا اس میں ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اور عمران خان صاحب کو مل رہا تھا. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں ایک ملزم کو پیش کیا جائے اور وہ کہے گڈ ٹو سی یو، یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اور وہ کہے کہ ان کو لے جائیں اور ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں اور دوستوں کو ان کے مدعو کریں تاکہ یہ گپ شپ کریں ان کے ساتھ. بخاری صاحب گڈ ٹو سی یو تو ایک اپروپریٹ جملہ ہے. No, it's not for the court, for God's sake. Don't be mistaken. It is never said to the criminals. It should never be said to the criminals. بخاری صاحب کرمنل تو تب ہے نا جب کورٹ پروو کر دے کہ ہاں یہ بندہ کرمنل ہے، اس کو ہم 10 سے 12 سال پھر تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک اس کو سزا نہ ہو جائے اس وقت جب ملزم آئے تو عدالت کھڑے ہو کے سلوٹ کرنا چاہیے. بخاری صاحب گڈ ٹو سی یو No, it's not. I'm again saying it's not appropriate because it has never been used before and I'm sure it will never be used again. Is your favorite leader bigger than Zulfikar Ali Bhutto? بالکل نہیں، بالکل نہیں. Did anybody say good to see you sir to Mr. Bhutto? اس وقت سپریم کورٹ تھی، ہائی کورٹ بھی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ان کو کسی ایک شخص کے لیے کہنے کا رواج ڈالنا بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شاہن شان بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں جناب، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے یا نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے تو کیا ہوگا. اب آپ دیکھیے میں نے تو بڑا ہلکا ٹچ کیا ہے. جب کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بنے گا تو کیا کیا سامنے آئے گا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ 2018 کا الیکشن کیسے منعقد، وہ بتائیں گے کہ فیض آباد دھرنا جو ہے کس کے کہنے پر کیوں بٹھایا گیا تھا اس وقت کی حکومت کے خلاف. وہ بتائیں گے کہ کسی فلاں سیاسی دینی جماعت کو کاہے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. بہت ساری پرتیں کھلیں گی. وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے چانسز ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اٹس اے کوسچن آف مائی نیک، ول یو سیو somebody else's neck؟ نو، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی میں ہے نہیں. تو بخاری صاحب عوام ایسے بیانیے کو یا ایسے بیانیے کو مانے گی؟ اگر کوئی کل کو ایسے بیانات آتے ہیں، فیض حمید صاحب بھی کوئی پریس کانفرنس تو خیر نہیں کریں گے لیکن کوئی ایسے بیان دے دیں تو یہ صبح سے شام تک ایک ایشو کے اوپر 4 بیانات نہیں مانے آپ لوگوں نے؟ مانے نا. یہ میرے ٹائیگرز تھے، دیکھا آپ نے مجھے پکڑا کیا ہوا، آپ مجھے کل پکڑیں گے پھر اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. یہ میں نے کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ان سے، مجھے ضرور نہیں پتا کون ہے یہ میں نے کہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں. تو کون سے بیان کا اعتبار کریں جی آپ کے؟ وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ از ٹرو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر آئے نا واپس وہیں کہ گریٹ لیڈر یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا تو بڑے لیڈروں کی یعنی کیا کہنا چاہیے نشانی ہے کہ بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے. صدقے چلے جائیں اس والی ریاست مدینہ کے لیڈر کے جو جھوٹ اور وعدے سے مکر جانے کو کہے کہ یہ کوالٹی ہے. بہرحال یہ کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو، ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن میں بدقسمتی ہے کہ میں نہیں مانتا یہ اور نہ ہی ماننا چاہیے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، آگے آئیں جناب. گزارش یہ ہے کہ اب یہ جو کورٹ مارشل کا سلسلہ چل نکلا ہے، اگر تو کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ یہ ریورس گیئر میں چلا جائے گا اور یہ ہش اپ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا ہش اپ. یہ دماغوں سے بات نکال دینی چاہیے. اچھا
بالکل اس لیے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج میں تقسیم اور ڈیوائڈ اس کی نہ گنجائش ہے اور نہ یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آرمی از کسٹوڈین آف یور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ملک کی سلامتی اینڈ آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. بلکہ ایک وقت میں تو آئین میں یہ شامل تھا کہ جو مسلح افواج کی بدنامی کا باعث بنے وہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. بعد میں امینڈمنٹ کر کے اس کو نکال دیا گیا. اینی وے، تو میں نے 2 باتیں عرض کی آپ سے. ایک تو یہ کہ یہ اپنے لاجیکل انجام تک جائے گی بات، اچھا، اس سے نیچے یہ رکنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ رکنی چاہیے. میرے خیال سے اب اس وقت جو ہے وہ عوام الناس کا بھی جنرلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فالوورز آف پی ٹی آئی بٹ جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اب کھلنا چاہیے کہ ہوا کیا تھا، چاہے وہ عدم اعتماد کی تحریک تھی، چاہے وہ سائفر تھا، چاہے وہ فیض آباد دھرنا تھا، چاہے وہ 2018 کا الیکشن تھا، جو بھی تھا حقیقت جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے آنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ یقینی طور پہ سامنے آ کے رہے گی. فوجی قیادت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو متوازی نیٹ ورک بنایا گیا تھا فیض حمید کی طرف سے، اس کا کلا کماں بھی ہونا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، اور اس کو ایکسپوز بھی کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا کھلواڑ کیا گیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے.